بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ کے ایک مشہور مؤرخ لارڈ ایکٹن نے فرانس کے منشور حقوق انسانی ڈکلیریشن آف دا رائٹ آف مین کے متعلق کہا تھا کہ کاغذ کا یہ ایک پرزہ دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی اور نیپولین کی قشون قاہرہ سے زیادہ پرشکوہ ہے۔ ایکٹن کی یہ رائے مبالغے سے خالی نہیں، لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع کے متعلق یہ کہا جائے کہ آسمان نے روز و شب کی ہزاروں کروٹیں بدلی ہیں، لیکن احترام انسانیت کے لیے اس سے زیادہ پر درد اور پرخلوص آواز نہیں سنی تھی، تو یقیناً اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ آج دنیا میں ہر طرف انسانی حقوق کے تحفظ کا چرچا ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ سب باتیں نقاب کی مانند ہیں جن کے پیچھے دنیا کے گوشے گوشے میں قدر حریت اور شرف انسانیت کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ تہذیب حاضر نے انسانیت پر ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، اور یہ طریقے ایسے ہولناک ہیں جن کی مثال تاریخ عالم کا کوئی تاریک سے تاریک صفحہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ جو قومیں حقوق انسانی کی پاسبانی کے سب سے زیادہ بلند بانگ دعاوی کر رہی ہیں، وہی انسان کی تباہی کے لیے نئے نئے طریقوں کی ایجاد میں بھی سب سے پیش ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ نہ کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ تھا، نہ کسی وقتی جذبے کی پیداوار۔ یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کے نام آخری پیغام تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں مضمر ہے۔ ذی الحجہ کی تاریخ میں سن 10 ہجری میں مطابق فروری 632 عیسوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے ادا کرنے کا ارادہ فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ شرف ہم رکابی کے لیے امڈ پڑے۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی، انسانوں کا ایک سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا تھا۔ کم و بیش 1,00,000 مسلمان دینی جذبے سے سرشار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے اللہ کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آسمان نے انسانوں کے اس سے کہیں بڑے ہجوم دیکھے تھے، لیکن آج کا ہجوم اپنی نوعیت میں عدیم المثال تھا۔ اللہ کے مقدس ترین بندوں کا یہ قافلہ کامل ترین انسان کی قیادت میں اس طرح چل رہا تھا کہ زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور برستا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ عرفات میں نمرہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنے ہوئے کمبل کے نیچے قیام فرمایا اور دوپہر کے بعد اپنے ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر پکارا، یا ایھا الناس اسمعوا قولی، کہ اے لوگوں میری بات سنو۔ پھر اس بات کو کہ یہ میری عمر کا آخری سال ہے اس طرح ادا کرنے کے بعد، یا ایھا الناس اسمعوا فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اے لوگوں سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد
اس جگہ، اس مہینے میں، اس شہر میں تم سے نہ مل سکوں۔ ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ عرفات کے دشت و جبل تک گونج اٹھے۔ اس وقت اور اس مقام کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ اتدرون ای یوم ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فإن ھذا یوم حرام۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوم الحرام ہے۔ افتدرون ای بلد ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال بلد حرام۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے پکارا خدا اور اس کے رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلد الحرام ہے۔ اتدرون ای شہر ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہر حرام۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر حرام ہے۔ فرائض نبوت کی بجا آوری میں 33 سال کی مسلسل جد و جہد کا اعتراف ایک طرف انسانی زبانوں نے اس طرح کیا ہم گواہ ہیں کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، دوسری طرف اعلان خداوندی ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ وحی الہی کا جو سلسلہ غار حرا کی تنہائیوں میں شروع ہوا تھا، میدان عرفات کے بھرے مجمع میں اس کی تکمیل کر دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو سنا دیں جو موجود نہیں۔ اس خطبے کی تاریخی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ 1400 سال پہلے کی متمدن دنیا کے حالات پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ اختصار کے پیش نظر ہم صرف روم، ہندوستان اور ایران کے حالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرون وسطی میں اخوت و مساوات بے معنی الفاظ تھے، کوئی انسانی ذہن ان کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہر جگہ سماج مختلف طبقوں میں تقسیم تھا اور اس تقسیم کو قائم رکھنے کے لیے نئے نئے طریقے اور قانونی سہارے وضع کر لیے گئے تھے۔ سلطنت روما میں سماج کی تقسیم اس طرح پر تھی کہ سب سے اوپر آزاد شہری تھے اور سب سے نیچے غلام، اور دونوں کے درمیان متعدد طبقات تھے جن کے حقوق کا تعین رنگ و نسل، مذہب اور وطن، صحت و دولت وغیرہ کے لحاظ سے کیا جاتا تھا۔ جسٹینین نے، جس نے روما کے قانون کی تدوین کی تھی اور دنیا کو چیلنج دیا تھا کہ اس سے بہتر قانون کوئی تیار کر کے دکھائے، قانونی نقطۂ نگاہ سے سماج کو اس طرح تقسیم کرتا رہا۔ سب سے اوپر ملک کا اعلیٰ ترین طبقہ جو امراء پر مشتمل تھا، بغاوت کے علاوہ اس طبقے کے کسی فرد کو کسی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ دوسرا طبقہ ہیوملرز تھا۔ اس طبقے کو بعض غیر معمولی حالات میں موت کی سزا دی جا سکتی تھی، ورنہ عموماً قید کی سزا دی جاتی تھی۔ پھر سب سے نیچے تیسرا طبقہ تھا جس کے افراد کو معمولی جرائم کی سزا میں قتل کیا جاتا تھا۔ اس کو سرو کہا جاتا تھا، آگ میں ڈال دیا جاتا تھا اور وحشی جانوروں سے ہڈیاں چبوائی جاتی تھی۔ تقریباً اسی طرح کی طبقاتی تقسیم ایران میں تھی۔ وہاں کی سوسائٹی 4 حصوں میں منقسم تھی۔ آذروان یہ مذہبی طبقہ تھا، آرتشتیاران یہ فوجی طبقہ تھا، دبیران عمال حکومت، استریوشان یعنی عوام، پیشہ ور لوگ اور کاشتکار۔
ایرانی سماج کی یہ تقسیم مستقل تھی، کوئی شخص ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ آتش پرست حکومت میں با اثر تھے، ان کو پیشہ ور قوموں سے بالخصوص کمہاروں وغیرہ سے خاص عداوت اور نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عقیدے کے مطابق آگ اور پانی کو ملانے والا گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایران کا قانون اس طبقاتی تقسیم کو قائم رکھنے کی نظر سے بنایا گیا تھا۔ عوام کو حکومت کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ نیچی ذات کا کوئی شخص نہ سرکاری دفاتر میں ملازم ہو سکتا تھا، نہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی جائیداد خرید سکتا تھا۔ ہندوستان کی حالت ایران سے زیادہ خراب تھی۔ سماج کی سب سے اونچی منزل پر اعلیٰ ترتیب 4 ذاتوں کا شمار ہوتا تھا: برہمن، چھتری، ویش، شودر۔ ان 4 ذاتوں کے بعد عوام کا شمار تھا، جن کو انتیجا، ہدی، ڈوما، چنڈالا، بدھاتو وغیرہ نام دیے گئے تھے۔ ان کو اونچی ذات کے لوگوں سے دور شہر کے باہر رہنا پڑتا تھا۔ مقدس کتابوں کا اگر ایک لفظ ان لوگوں کے کان میں اتفاقاً پڑ جاتا تو سیسا پگھلا کر کان میں بھر دیا جاتا تھا۔ سارا ملک چھوت چھات کی لعنت میں گرفتار تھا۔ غیروں کا تو ذکر کیا، ایک ہی ذات کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اگر کوئی سپاہی میدان جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو وہ سماج سے اس لیے خارج کر دیا جاتا تھا کہ وہ غیر ذات کے لوگوں سے مل کر خود نجس سمجھا جانے لگتا تھا۔ منو اور یجنولکیا کے قوانین اس عہد کی عام سماجی ابتری اور بدحالی کے شاہد ہیں۔ پھر وہاں کے بادشاہوں کی حیثیت بھی جدا تھی۔ ایران، روما اور ہندوستان تینوں جگہ بادشاہوں کو عام انسانی سطح سے اٹھا کر خدا کے قریب پہنچا دیا گیا تھا۔ حد یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ مختلف طبقوں کی پیدائش مختلف طریقوں اور مختلف مادوں سے ہوئی ہے۔ ہندوستان کے راجا چاند اور سورج سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے۔ ایران اور روما کے شہنشاہ خالق کائنات سے اپنا سلسلہ نسب ملاتے تھے۔ ان کے سامنے سجدے کیے جاتے تھے اور ان کو صفات خداوندی کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ بغاوت گناہ تھی اور تابعداری مذہبی فریضہ، فرما روائی خاص خاندانوں کا پیدائشی حق سمجھی جاتی تھی۔ قرون وسطی میں عورتوں کی سماجی حالت بے حد ضبط تھی۔ ایران میں 2 طرح کی بیویاں ہوتی تھی: زن پادشاہیہ، زن چگاریہ۔ پہلی قسم کی بیویاں اور ان کی اولاد کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا، اور زن چگاریہ اور ان کی اولاد جائیداد سے بالکل محروم رہتی تھی۔ قانون کی نظر میں عورتوں کا کوئی حق یا مرتبہ نہیں تھا۔ بیویاں آپس میں بدلی جا سکتی تھیں۔ قانون نے غلام اور بیوی کو ایک درجے پر رکھا تھا۔ عرب میں عورت کو مورث کے متروکے میں سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ عورت کو بدترین مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ حد یہ ہے جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اس خوشخبری کے رنج سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو قبول کر لے یا زمین میں دفن کر دے۔ عربوں میں واو یعنی دختر کشی کی رسم عام تھی۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر کیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیاں زندہ دفن کی۔ ہندوستان میں عورت کو تمام برائیوں کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا۔ قانون یہ تھا کہ جس عورت کے صرف لڑکیاں پیدا ہوں اس سے ہم بستری نہ کی جائے۔ اونچی ذات کے لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عورتیں گھر میں رکھ سکتے تھے۔
قرون وسطی میں غلام کی حیثیت پالتو جانور کی تھی، آقا کو اختیار تھا کہ اس کو زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ اگر کوئی ملازم یا غلام اپنے آقا کے خلاف عدالت میں شکایت لے جاتا تو اس کو جسٹی نین کے قانون کے مطابق اس جرأت پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ غلامی ایسی لعنت تھی جس سے پوری طرح آزاد ہونا ممکن نہ تھا۔ قانوناً غلاموں کو آزاد کرنے میں بڑی دشواریاں تھی۔ اگر ان دشواریوں کے باوجود کوئی غلام آزادی کر بھی لیتا تو اس کا قانونی اور سماجی مرتبہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد اگر آقا کی تعظیم میں کبھی کمی کا شائبہ بھی ہو جاتا تو غلامی کا طوق پھر گردن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قانون طبقاتی تقسیم کو مستحکم کرنے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ ہر طبقے کے لیے قانون علیحدہ تھا اور سزا علیحدہ۔ مختلف طبقات کے افراد ایک ہی جرم کے مرتکب ہوتے تو ان کو مختلف سزائیں ان کے مرتبے اور نسب کے مطابق دی جاتی تھیں۔ ایران میں یہ دستور تھا کہ جس خاندان کا فرد ارتکاب جرم کرتا تھا اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرون وسطی کے اقتصادی نظام پر نظر ڈالیے تو دو برائیاں خاص طور پر نظر آئیں گی: مزدوروں سے بغیر مزدوری ادا کیے جبرن کام لینا اور سود خواری۔ مجبور اور بے بس لوگوں پر اس سلسلے میں جو ظلم ڈھائے جاتے تھے آج ان کے تصور سے بھی لرزہ چڑھتا ہے۔ تفصیل کے لیے سلطنت روما کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرون وسطی کے سیاسی اور سماجی حالات کے اس سرسری سے خاکے کو ذہن میں رکھیے اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع پر غور فرمائیے کہ کس طرح اس جابرانہ نظام کے ایک ایک ستون کو گرا کر زخم خوردہ انسانیت کو نئی زندگی کا پیام دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ لوگوں، ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب پر۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کی جہالت اور آباء و اجداد پر فخر کو مٹا دیا۔ انسان یا خدا سے ڈرنے والا مومن ہوتا ہے یا اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام اور بدلے باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے۔ خدا نے ہر حقدار کو ازروے وراثت اس کا حق دے دیا۔ اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ ہاں باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں۔ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ صحیح مسلم میں یہ خطبہ بہت طویل ہے۔ قال قولا کثیرا
آپ نے بہت سی باتیں فرمائی، جس صحابی کو جو فقرہ یاد رہ گیا اس نے وہ نقل کر دیا، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ اس کا ایک ایک فقرہ قرون وسطی کے سماجی اور سیاسی نظام پر ضرب کاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں رنگ و نسل کے سارے امتیازات کو باطل کر دینے کے بعد صرف اتقاء کو معیار فضیلت بنا دینے کا اعلان ہے۔ سماج کی طبقاتی تقسیم کا تصور جڑ سے اکھاڑ دینے کی خوشخبری ہے۔ عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض کی وضاحت ہے۔ غلاموں کے لیے نوید آزادی ہے۔ خاندانی وراثت کی عمارت کو متزلزل کرنے کے بعد یہ انقلابی اعلان ہے کہ اگر کوئی حبشی بینی بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ ذرا تصور کو پھیلائیے اور دیکھیے کہ ان چند جملوں میں انسان کو کتنی لعنتوں سے نجات دلائی گئی ہے اور ان اعلانات کے ساتھ کتنی ظالمانہ رسوم کی بنیادیں گری ہیں۔